واضح کر رہے ہیں کہ پاکستانی قوانین کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان لائسنس یافتہ بینکوں، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے لائسنس یافتہ بروکرز کے علاوہ کوئی بھی ادارہ یا فرد بچت، سرمایہ کاری یا منافع وغیرہ کے نام پر لوگوں کی رقم وصول کرنے کا اختیار نہیں۔ السلام علیکم، ایس انفو سے فیصل شاہین۔ کمیٹی گیٹ، لوگ کمیٹیاں کیوں ڈالتے ہیں اور یہ کیا بچت کا بہترین راستہ ہے؟ بلال کریم مغل BBC-Urdu.com۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے بتایا، پاکستان میں حالیہ کچھ دنوں میں ایک کمیٹی گیٹ کا بہت چرچا ہے جس میں مبینہ طور پر سینکڑوں خواتینوں کے کروڑوں روپے ڈوب گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک خاتون سدرا حمید کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے 100 سے زائد کمیٹیوں کی انتظام کاری میں گڑبڑ کی ہے، جس کے بعد وہ ان میں حصہ لینے والے لوگوں کو ان کی رقومات کو واپس کرنے سے قاصر ہیں۔ سدرا نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ فوری طور پر رقم ادا کرنے سے قاصر ہیں، تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ رقم لے کر فرار نہیں ہو رہی بلکہ تمام لوگوں کو ان کے پیسے واپس ادا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کمیٹیوں کی تعداد رقوم کی تصدیق نہیں کی جو کچھ لوگوں کے مطابق 42 کروڑ روپے کے قریب ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر کمیٹیوں کے حق اور مخالفت میں ایک بحث جاری ہے اور کئی لوگ اس معاملے کی اصل وجہ پاکستان میں خواتین کی بالخصوص اور عوام کی بالعموم بینکاری سہولت تک ناقابل رسائی کو قرار دے رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کمیٹی کا نظام ہی سرے سے بے فائدہ ہے۔ کمیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ اگر تو آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ نے بچپن ہی سے سنا ہوگا کہ گھر کی کسی ضرورت یا آپ کے کسی کام، مثلا نئی موٹر سائیکل یا فیس وغیرہ کے لیے والدہ نے کمیٹی ڈال رکھی ہے۔ مگر کمیٹی صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ہر اس جگہ ڈالی جاتی ہے جہاں لوگ بینکاری نظام تک یا تو رسائی نہیں رکھتے یا بلند شرح سود کی وجہ سے بینکوں سے قرض لینے کو بہترین آپشن نہیں سمجھتے۔ کمیٹی سسٹم کو انگلش میں روٹیٹنگ سیونگ اینڈ کریڈٹ ایسوسی ایشن روسکا کہا جاتا ہے۔ اس میں کچھ لوگ مل جل کر ہر ماہ ایک مخصوص رقم ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کرتے ہیں اور پھر قرعہ اندازی یا باہمی رضامندی سے یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ تمام لوگوں کی جمع کی گئی رقوم مجموعی طور پر سب سے پہلے کس شخص کو ملے گی۔ عام طور پر سب سے پہلی کمیٹی اس شخص کو دے دی جاتی ہے جو یا تو کمیٹی کا منتظم ہو یا پھر کوئی ایسا شخص جسے فوری طور پر کسی بنا پر پیسوں کی ضرورت ہو۔ کمیٹی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے فوری طور پر 2 لاکھ روپے کی کوئی چیز لینی ہے مگر آپ کے پاس ہاتھ میں صرف 25,000 روپے ہی ہیں تو آپ نے 7 مزید لوگوں کو جمع کرنا ہے جو ہر ماہ 25,000 روپے اس کمیٹی میں ڈال سکیں۔ جب آپ سمیت 8 لوگ اپنی رقوم لائیں گے تو یہ 2 لاکھ روپے ہو جائیں گے اور آپ کی ضرورت بغیر کسی سود پر مبنی قرض یا طویل دستاویزی کی کارروائی کے ہی پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اگلے 7 ماہ تک ہر ماہ 25,000 روپے دینے ہوں گے، جس کے بعد یہ کمیٹی ختم ہو جائے گی۔ اس دوران کمیٹی کا ہر رکن 2 لاکھ روپے جمع کروا چکا ہوگا اور بدلے میں 2 لاکھ روپے حاصل کر چکا ہوگا۔ بظاہر دیکھیں تو سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے یا کسی اور جگہ سرمایہ کاری کرنے کے برعکس کمیٹی میں آپ کی رقم بھی اصل سے نہیں بڑھتی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ساتھ وہ رقم بھی حاصل ہو جاتی ہے جو عام طور پر شاید جمع نہ کر پائیں، مگر قسط وار آپ اتنی ہی رقم بآسانی دے سکیں گے۔ تاہم اس میں خطرہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر تمام لین دین صرف اعتبار کی بنیاد پر اور کیش میں کیا جاتا ہے اور قانونی طور پر ایسی کسی کمیٹی میں ہونے والے فراڈ کو ثابت کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ کمیٹی میں فراڈ کیسے ہوتا ہے؟ کمیٹی میں سب سے عموماً فراڈ یہ ہو سکتا ہے کہ کمیٹی کا منتظم شخص تمام تر پیسے اکٹھا کرنے کے بعد کسی کو ادائیگی نہ کرے اور جمع شدہ رقم لے کر فرار ہو جائے۔ اس فراڈ کے واقعات آپ نے سن رکھے ہوں گے لیکن یہ عموماً سننے میں کم آتا ہے کیونکہ کمیٹیاں عام طور پر ایسے افراد آپس میں ڈالتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رکھتے ہیں۔ یہ نوٹ کر لیں آپ، کیونکہ جیسے خاندان یا دفتر و محلے کے افراد، سوشل میڈیا کے دوران آپ کئی لوگ ایسی بڑی کمیٹیوں کی انتظام کاری کر رہے ہیں جس میں رقم کروڑوں روپے تک جا پہنچتی ہے اور ارکان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے۔ بلا شبہ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایک افراد کی جانب سے بھی رقم کی ادائیگی میں تاخیر کا باعث پورا سلسلہ متاثر ہو جاتا ہے۔
اگر ایسی صورت میں منتظم خود رقم ادا کرنا چاہے تو نتیجہ نقصان کی صورت میں نکلتا ہے اور منتظم دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور سدرا حمید نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ ماہانہ ادائیگیاں کرنے میں ناکام کیوں رہی ہیں، تاہم انہوں نے فیس بک پر اپنی عوامی معافی نامہ میں لکھا ہے کہ ان کے لیے جب ماہانہ ادائیگیاں کرنا مشکل ہوا تو انہوں نے مزید کمیٹیاں شروع کی اور بالآخر یہ سب اتنا پھیل گیا کہ وہ لوگ ان کو پیسے دینے سے قاصر ہو گئیں، لوگوں کو پیسے دینے سے قاصر ہو گئیں۔ معاشیات میں ایسے منصوبے جن میں بعد میں آنے والے سرمایہ کاروں سے پیسے لے کر ابتدائی سرمایہ کاروں کو منافع دیا جائے، انہیں پونزی اسکیم کہا جاتا ہے۔ اب سدرا حمید نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو ان کی رقم واپس کر رہی ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ لوگوں کی فہرست بھی شائع کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ان کی رقم جزوی یا مکمل طور پر واپس کی جا چکی ہے۔ اور سدرا حمید نے جو ہے پبلکلی اپولوجائز کیا ہے۔ ہیلو فرینڈز اینڈ لوڈ ونس، مائی نیم از سدرا حمید اینڈ آئی ایم ریسرچنگ and reaching out to the world through this public apology to inform the people about my current position regarding my committee. I have really messed up my committee and now I am practically bankrupt and have no means to pay off my committee. I started off with small committee and it worked well for me, but as it grew and open more committee to help my friends and loved ones to their difference. So یہ ان کا ایک چھوٹا سا ایک میسج تھا جو کہ فیس بک پہ آیا۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف لوگوں کی ملی جلی آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔ ماہر معاشیات عمار حبیب خان نے ٹویٹر میں لکھا ہے کہ کمیٹیوں میں رقم ڈالنا فائدہ مند نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ تر لین دین کیش میں کیا گیا جس کی کوئی رسیدیں اور کوئی ثبوت نہیں۔ اسرا نامی ایک صارف نے عمار خان کے ٹویٹ کے جواب میں لکھا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں اگر کمیٹی نہیں تو پھر کیسے پیسے بچائے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سیونگ کے لیے ایک علیحدہ اکاؤنٹ رکھتی ہیں جس تک ان کی آسانی اور رسائی ہوتی ہے، لیکن اور ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ ایک علیحدہ اکاؤنٹ رکھتی ہیں جس تک ان کی آسان رسائی نہیں، اس میں وہ ہر ماہ اپنی آمدن کا کچھ فیصد حصہ رکھ دیتی ہیں۔ اب اسرا کہتی ہیں پیپل ان کمنٹس asking how else to save money if not committees. Please share ideas in replies here. For me, what work is having a separate account for saving. I don't have easy access to put away a certain percentage of income every month. But Amar Khan, the worst thing you can do with your money, put it in committees. It is the most inefficient thing to do. Might as well burn it. یہ ان کا مطلب آگے سے ٹویٹ کا جواب تھا۔ اب کچھ لوگوں نے ان کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے مالیاتی نظام میں لوگوں کی عدم شمولیت کو کمیٹیوں پر لوگوں کے انحصار کی وجہ قرار دیا۔ گلریز خان نے لکھا کہ مالیاتی یا انفرادی نقطہ نظر سے کمیٹیاں غیر مؤثر ہیں، مگر یہ کمرشل قرضوں کا سماجی متبادل فراہم کرنے کی وجہ سے مقبول بھی ہیں اور معقول محسوس ہوتی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ان میں حصہ لینے والے لوگ بشمول میری والدہ کے غیر مقبول نہیں، بس ان کا حساب کتاب مختلف ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے انگلش کا۔ اسی کے ساتھ تاہم پاکستان میں خواتین اور معاشرے کے کئی دیگر افراد بینک اکاؤنٹس کھلوانا اب بھی آسان نہیں، اور اس حوالے سے اسٹیٹ بینک خود بھی ماضی میں کئی اقدامات کا اعلان کر چکا ہے تاکہ بینک کاری کے نظام میں خواتین کی شمولیت کو بڑھایا جا سکے۔ سید سندس رضا نامی صارف نے لکھا کہ پاکستان میں گھریلو خواتین کے لیے بینک اکاؤنٹ کھلوانا انتہائی ناممکن ہے، اس لیے خواتین کمیٹیوں پر انحصار کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بینکوں کو آمدنی کا ثبوت چاہیے ہوتا ہے اور وہ عام طور پر گھریلو خواتین کے اکاؤنٹ کھولنے سے کتراتے ہیں۔ مینا طارق نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ نے گزشتہ ماہ کئی کمیٹیوں کے ذریعے گاڑی خریدی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک سود سے پاک ساکھ پر قائم کردہ ہے۔
انہوں نے مزید لکھا کہ ان کی والدہ نے 15 برس تک کمیٹی چلائی جس میں کوئی شخص بھی دیوالیہ نہیں ہوا۔ ان کے مطابق اس کمیٹی نے زیادہ تر لوگ اکثریتی طور پر خواتین کو سرمایہ کاری کرنے، اثاثے خریدنے، بچوں کو یونیورسٹی بھیجنے اور ان کی شادی کرنے میں مدد دی ہے۔ یہ مینا طارق کا ٹویٹ تھا۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے ہم دوبارہ ریپیٹ کروں گا، واضح رہے کہ پاکستان قوانین کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پاکستان کے لائسنس یافتہ بینکوں اور سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے لائسنس یافتہ بروکرز کے علاوہ کوئی بھی ادارہ یا فرد بچت، سرمایہ کاری یا منافع وغیرہ کے نام پر لوگوں کی رقم وصول کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان کو۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ہماری انفارمیٹو ویڈیوز جو کہ قانونی اور ہر لحاظ سے پائیدار ہوتی ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں، اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم آپ تک لائیں گے ایک ایسی نیو انفارمیٹو قسم کی ویڈیوز جو آپ کو مستقبل میں نہایت ہی فائدہ دے سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔